ایسے سخت زلزلے آ رہے اس وقت، انسانیت تڑپ گئی ہے، مکانات زمین دوز ہو گئے۔ ابھی ترکی میں آگ لگی، نہ جانے سینکڑوں لوگ جل کر خاک ہوئے۔ ابھی بہت دور نہ جاؤ، ہندوستان کا ایک جو ہے صوبہ ہے مہاراشٹر، بامبے مشہور ہے، آپ جانتے، اس کے قریب میں رتنا گیری، کوہکن، وہاں کی جو آڈیو سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی کسی بروچ والے نے اس کا جو آڈیو بار کیا کہ ہم میں جا کے جو منظر دیکھ کر آیا ہوں، بخدا کیا حالات ہوئے ہیں وہاں، کتنی فیملیاں ختم ہو چکی ہے، اب تک سروے میں نہیں آ رہی۔ جو اخباروں میں آپ نے سنا کہ ایک چٹان گری، ایک ہی شہر کے 32 لوگ مر گئے، کل 36 مرے، اس میں سے 32 ایک ہی گاؤں کے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اس شہر کا کیا عالم ہوگا، اور وہاں کے ماتم کا اور رنج و غم کا کیا صدمہ اور کیسی پریشانی ہوگی، آپ اندازہ تو لگاؤ۔ ایسے حالات دن بدن جو ہے آ رہے ہیں۔ یہ تو قدرتی وبائیں، قدرتی طوفان، قدرتی حالات یہ ہے، اور انسانوں کی آپسی جو رنجشیں ہیں، اور ایک دوسروں کو جو کاٹنے مارنے کی باتیں ہیں، اور ایک دوسروں کو در بدر بھٹکوانے کی جو باتیں ہیں، اور انسانوں کے لیے جو خلاف سازش کی جا رہی ہے، خود انسان ہی کر رہا ہے، اس بات کو تو میں بیان بھی نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ حالات اور پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتے ہیں، وہی اس کا موجد ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہ قادر مطلق ذات ہے، لیکن اس کا سبب انسانوں کے کرتوت ہوا کرتے ہیں۔ بھیجنے والا اللہ ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، یہ تو یقینی بات ہے، لیکن حالات آنے کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ حالات ہمارے سر پر بار بار آ رہے؟ ایک بار آئے ختم ہو گئے، مطمئن ہو گئے، اور ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے۔ میرے طلبہ بیٹھے، ان کو اکثر میں کہا کرتا تھا کہ انسانوں کا حال عجیب ہو چکا ہے اس وقت کہ جب حالات آتے ہیں تو پھر اللہ 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 جاری رہتا ہے، جہاں حالات ٹل گئے پھر کسی کو دیکھو تو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، بے مہار بے لگام زندگی گزار رہا ہے۔ برا مت لگانا، یہ رمضان سے پہلے کا رمضان تو ایک دم کورونا میں گیا، اور کورونا میں گیا لیکن کورا بھی گیا۔ کورونا میں تو گیا، لیکن ہمارے نوجوانوں نے کورا رمضان جانے بھی دیا۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ مسجدوں میں قفل تھے، تالے لگے ہوئے تھے، اور نوجوان موبائل میں پھر بھی مست تھے۔ نوجوان موبائل میں پھر بھی مست تھے۔ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، جب گلی کوچوں میں نکلتے تھے، ایک طرف کرفیو ہے، ایک طرف 144 کی قلم لاگو ہے، ایک طرف پکڑ دکڑ جاری ہے، لیکن نوجوانوں کا یہ عالم تھا کہ پھر بھی چوراہوں پر، پھر بھی اپنے مکانوں کی چوکھٹ پر، پھر بھی اپنے برآمدوں میں، اپنے گھر کے صحنوں میں وہ موبائلوں میں مست رہا کرتے تھے۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ ڈر نہیں تھا، یہ اس کو تڑپ نہیں تھی کہ یہ حالات کیوں آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں۔ آپ سورہ روم اٹھائیے اور یہ آیت اٹھائیے جس میں اللہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ لوگوں پر جو حالات آئے ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، جو خشکی اور تری میں جو مصیبتیں آئی ہیں، اس کی وجہ ہے کہ انسانوں کے کرتوت ہے، لیکن اس کے لانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیذیقہم، ان کو مزہ چکھائے، انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں اس کا ان کو مزہ چکھائے، انہوں نے جو پاپ کیے ہیں اس کا ان کو مزہ چکھائے، اور پھر آگے اس کا ایک جو ہے نتیجہ خذ کیا، لعلہم یرجعون،
یہ دینے کے بعد بھی اللہ کیا چاہتا ہے دیکھو، لعلہم یرجعون، شاید کہ لوگ میری طرف واپس آ جائیں گے، شاید کہ یہ لوگ میری طرف آ جائیں گے، شاید کہ یہ لوگ میری عبادت میں مست ہو جائیں گے، شاید کہ یہ لوگ مجھے پھر ماننے لگ جائیں گے، پھر میری قدرت کا اعتراف کرنے لگ جائیں گے، میری طاقت کے گیت گانے لگیں گے، پھر میری طرف سجدے میں جو ہے گر جائیں گے، میری طرف رکوع میں جو ہے جھک جائیں گے، یہ مجھے ماننے والے ہو جائیں گے۔ آپ کو میں برا بھلا نہیں کہتا ہوں، آپ اپنے گریبان میں یا اپنے علاقے میں نظر ڈالو، کیا وہ حال اب ہے کہ ہم واپس رجوع کر رہے؟ آج ایک جگہ میں نے فجر کی نماز پڑھی، ایک تو جماعت تھی اور کچھ ہم 5 آدمی تھے، تقریباً 15-17 تو ہم تھے اور چھوٹی سی مسجد تھی، اتنی سب، صرف علاقے کے 8 یا 7 آدمی نماز میں تھے۔ لعلہم یرجعون نہیں ہو رہا ہے، لوگ واپس نہیں آ رہے۔ بھائی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لا بولو نے گھوگا والے، ایسا ہمارے نوجوانوں کا حال ہو رہا ہے۔ 2-4 وہ بڈھے ہوتے ہیں، وہ بیچارے مسجد کے کونوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن دوسرے سب تو سو ہی رہے ہیں۔ فجر سب کی برباد ہو رہی ہے، نمازیں برباد۔ جمعہ میں دیکھیے پوری مسجد بھر سکے، آپ کی پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن کیا یہ عصر میں مجمع رہے گا؟ لا بولو نے بھائی، عصر میں رہے گا تو رجوع ہم کر رہے ہیں، حالات ٹلیں گے کہ نہیں ٹلیں گے؟ نہیں ٹلیں گے۔ تو 2 سال مسلسل ہو گئے، نہیں ٹل رہے، ہر دن نئی مصیبتوں کو جو ہے ہم سن رہے ہیں، ہر دن نئی مصیبتوں کو۔ جہاں کوئی واٹس ایپ والا ملا، جہاں کوئی فیس بک والا ملا، وہ فوراً کہتا ہے مولانا آپ کو پتہ ہے ایک خبر آپ کو ملی؟ ہر دن نئی خبر ہے، لیکن پھر بھی انسان آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، کورونا جیسی بیماری سے بھی اللہ نے ہم کو بچایا۔ کتنی لاشیں جو ہے وہ ان کے ڈھیر لگے، لیکن اللہ نے ہم کو بچایا، ہم کو محفوظ رکھا، ہماری زندگی اللہ نے بخشی ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اسی کورونا میں بھی مر جاتا، ہو سکتا تھا کہ آپ میں سے کوئی بھی مر جاتا، لیکن اللہ نے بچایا، تو ہمیں کرنا کیا ہے اب؟ وہی زندگی جو ہے کولو کا بیل جیسے چلتا تھا، جہاں سے چلا اس کی زندگی شروع ہوئی وہیں آ کے ختم۔ جس طرح سے صبح شام ہماری گزر رہی تھی، کیا اسی طرح سے ہم جئیں گے؟ وہی نافرمانیاں، وہی ناچ گانے، وہی اللہ کے فرامین کو توڑنا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑنا، آپ کی سنتوں کو منہدم کرنا، شادی بیاہوں میں وہی رسم و رواجات، زندگی گزارنے میں وہی اپنی من چاہی زندگی گزارنا، اور جیسے اپنی مرضی میں آئے ایسے جینا۔ کیا ہم ایسے ہی چلیں گے؟ اگر ہم اپنے حالات نہیں بدلیں گے، اللہ ہم کو نہیں بدلے گا۔ یاد رکھو، اللہ کو ہماری قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر دم ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ انتم الفقراء، تم سب تو فقیر ہو، تمہارا مالدار بھی فقیر ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آتا ہو تو انہیں جا کر دیکھ لو، آٹے کے لیے وہ لوگ تڑپ چکے تھے، آپ نے نہیں دیکھا ہے، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ اگر آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جا کے کوکن میں دیکھ لو، آج وہاں کا امیر بھی غریب بنا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ کھانے پینے کے لیے کپڑے کے محتاج ہو چکے ہیں، ایک ایک جوڑ مانگ رہے ہیں، چپل کی جوڑیاں مانگنے کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں، پانی کی بوتلوں کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہو؟ آپ تو فارورڈ کی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں سے میسج آیا، ذرا اچھا لگا یا نہ لگا، بس جانے دیا، آگے فارورڈ کرو۔ لیکن اس سے ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ کوئی نہیں لیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کڑوی کسیلی باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، وقت کے 2 سال کے حالات ہیں جو مختصر وقت میں مجھے بیان کرنے کا حکم ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سنبھلنے کی، سنورنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، پورے عالم کے انسانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے کرتوت ہیں اور ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولانا فیروز احمد تازمی کے بیانات لکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔
अस्सलामु अलैकुम।